محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين. وكيف كان؟ فالظاهر شموله لما إذا تحقق رضا المالك للتصرف باطنا وطيب نفسه بالعقد من دون حصول إذن منه صريحا أو فحوا. كيف كان کل جو مطلب وكيف كان فيشمل العقد الصادر، یہاں سے لے کر اس کیف کان تک جو لب لباب مطلب تھا وہ یہ کہ یہ خیال نہیں کرنا کہ فضولی صرف وہی شخص ہوتا ہے جو نہ مالک ہو بلے نہ وکیل ہو علیکم السلام نہ معذون ہو، بلکہ کیف کان، اس کیف کان سے لے کر یہاں تک شیخ اعظم انصاری نے تعمیم دیتے ہوئے کہ فضولی بلے عقد فضولی میں وہ شخص بھی شامل ہے جو مالک عین تو ہے اما مالک تصرف نہیں ہے. وہ مالک العین، السفیہ مالک العین، الراہن مالک العین، بلے وہکذا على تعبیر الاستاذ البنت الباکرہ مالکۃ البضع مالکۃ الفرج، مع هذا تحتاج إلى إذن وليها. وهكذا السفيه مالك العين، مع هذا يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي. مثلا المفلس مالك العين، مع هذا يحتاج إلى الإذن من الحاكم الشرعي. فإذن مالک عین ہونے کے باوجود اذن کی طرف محتاج ہے. فکل شخص، اس لیے کہ تعریف شہید ان تمام افراد کو شامل کرتی ہے، یا تعریف بعض العامہ ان تمام موارد کو شامل کرتی ہے. شہید نے فرمایا تعریف میں الفضولی علیکم السلام هو الکامل غیر المالک للتصرف لا غیر المالک للعین. غیر المالک للعین قطعا فضولی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نہ میں جو ہے کتاب کا مالک ہوں، نہ میں آپ کی طرف سے وکیل ہوں، نہ میں آپ کی طرف سے معذون ہوں، تو قطعا میں فضولی ہوں، اپنی مرضی سے بیچ رہا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک اور فرد کو بھی شیخ اعظم انصاری شامل کرنا چاہتے ہیں علیکم السلام. وہ فرد کیا ہوگا؟ انا مالک لهذا العین ولكن غیر مالک للتصرف. اس کیف کان سے لے کر اس کیف کان تک کا مطلب یہ تھا کہ تعمیم للفضولی، فضولی کو عمومیت دینا کہ جس میں خود مالک عین بھی شامل ہے لیکن غیر مالک للتصرف ہے. هذا هو لب اللباب. من هنا وكيف كان، بلے وكيف كان، اس کیف کان سے سواء قلنا للشمول بهذا المعنى، حتی راہن کو بھی شامل کیا اور مفلس کو بھی، او لم نقل بهذا الشمول. اب یہاں سے آگے مطلب جدید کا انہو، وہ مطلب جدید فالظاہر شمولہ شمول العقد الفضولی لما، اس مورد کو بھی عقد فضولی شامل کرتی ہے کہ اذا تحقق، اگر متحقق ہو. کیا متحقق ہو؟ فاعل تحقق رضا المالک للتصرف، تصرف کے لیے رضائے مالک متحقق ہو. میں فضولی ہوں فی الحال مثال میں، بلے اور مجھے اندازہ ہوا کہ مالک جناب شیخ صاحب راضی ہیں یعنی تصرف کرنے کے لیے، میں تصرف کر سکتا ہوں. باطناً رضا المالک باطناً، کیونکہ رضا یتعلق بالقلب. وطیب نفسہ معطوف ہے رضا کے اوپر، یعنی وتحقق طیب نفسہ، نفس المالک کس کے بارے میں؟ بالعقد، یعنی جو میں عقد کر رہا ہوں، بیچ رہا ہوں، بے جو بھی شرح ہے اس کے بارے میں طیب نفس متحقق ہو، مالک کی طرف سے رضا متحقق ہو. من دون حصول اذن منہ من المالک صریحا او فحوا، نہ اذن صریح ہے مالک کی طرف سے، نہ اذن فحوائی ہے، دونوں نہیں ہے. یہ ترجمہ لفظی ہے. مطلب کیا ہے؟ اگر اذن پہلے سے موجود ہو صراحتاً، شیخ نے مجھے کہا ہے کہ جو ہے اذنت لک ایھا الفضولی، ایھا الشخص مو فضولی، اذنت لک صراحتاً، یا فحواً فعل سے یا اشارے سے کسی طریقے سے اذن کا مجھے علم ہوا، تو آیا اس عقد کو آپ عقد فضولی کہیں گے؟ لا، یہ فضولی نہیں ہے، کیونکہ اگر اذن سابق ہو، اذن فحوائی یا اذن صریح سابقاً موجود ہو، تو یہ جو عقد میں کر رہا ہوں هذا العقد لا يسمى عقد فضولی، اس لیے کہ عقد فضولی بدون اذن وبدون اجازہ وبدون ولایہ
جو عقد کر رہا ہے اس شخص کو شخص فضولی کہا جاتا ہے، اور اس عقد کو بھی تسامحاً عقد فضولی کہا جاتا ہے. لیکن پہلے سے ہی اجازت موجود ہے صراحتاً. شیخ نے کہا کہ اذنت لک، تو یہ جو میں عقد کرنے جا رہا ہوں یہ عقد فضولی نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. ٹھیک ہے، نہیں اذن صریح موجود ہو پہلے سے ہی یا اذن فحوائی پہلے سے موجود ہو تو یہ جو میں عقد کرنے جا رہا ہوں یہ عقد فضولی نہیں ہے قطعاً. لیکن مسئلہ اس میں نہیں ہے اختلاف. مشکل کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ مشہور نے کہا ہے کہ اگرچہ اذن بھلے اذن صریح نہ ہو مالک حقیقی کی طرف سے، لیکن اگر اس شخص کو جو کہ بائع ہے، عاقد ہے، علم ہو جائے کہ قلباً مالک راضی ہے. مالک نہیں کہا کہ اذنت لک صراحتاً، لا اذن فحوائی ولا اذن صریحی، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ قلب مالک حقیقی راضی ہے، تو آیا یہ بھی فضولی ہے یا نہیں؟ مشہور نے کہا کہ نعم شمولہ، یہ شمول الفضولی لہذا العقد ایضاً، جہاں پر صراحتاً اذن نہیں ہے مالک حقیقی کی طرف سے، لیکن صرف فضولی کو علم ہو کسی نہ کسی طریقے سے، بأی طریقہ، کہ مجھے معلوم ہوا کہ قلباً میرے اس معاملے سے وہ راضی ہے. تو مشہور نے کہا کہ جب تک اذن صحیح نہیں ہے، اگرچہ آپ کو علم ہی حاصل کیوں نہ ہو، تب بھی یہ فضولی میں شامل ہے. بلکہ فضولی سے خارج ہونے کے لیے کیا کہنا ضروری ہے؟ معاملے سے پہلے اذنت لک صراحتاً یا فحواً، کسی طریقے سے اذن سابق صراحتاً موجود ہو یا فحواً موجود ہو تو یہ عقد فضولی کے دائرے سے خارج ہوئی. اگر صراحتاً موجود نہیں ہے، مجرد عاقد کو علم ہے کہ قلباً راضی ہے، تو فضولی رہے گا. یہ هذا هو نظریۃ المشہور. اسی لیے شیخ کہتے ہیں کہ فالظاہر شمولہ، یعنی شمول العقد الفضولی لما، اس عقد کو بھی کہ اذا تحقق رضا المالک للتصرف باطنا وطیب نفسه بالعقد من دون حصول اذن منه صریحا او فحوا. ان دو لکیروں کا مطلب یہ ہے کہ صرف علم العاقد برضا المالک کافی نہیں ہے اس عقد کو فضولی کے دائرے سے نکالنے کے لیے، بلکہ یہ بھی فضولی ہی رہے. کیونکہ یہ بات پہلے مشخص ہونا چاہیے کہ جو اگر اذن سابق پہلے سے ہو تو اس کو فضولی نہیں کہا جاتا ہے، اذن صریح. لیکن مسئلہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ اگر صریح نہ ہو، بلکہ مجھ فضولی کو معلوم ہوا کہ قلباً یہ راضی ہے، لیکن صراحتاً مجھے نہیں کہا کہ اذنت لک ایھا الفلانی، تو یہ فضولی ہے یا نہیں ہے؟ شیخ مصنف فرماتے ہیں کہ ظاہراً مشہور کے نزدیک ھذا شمولہ لہذا المورد ایضاً، اس مورد کو بھی فضولی شامل کرتا ہے. لماذا ان کی دلیل کیا ہے؟ لأن العاقد، عاقد سے کیا مراد ہے؟ فضولی. لا يصير مالکا للتصرف، مالک للتصرف نہیں ہوتا ہے، ومسلطا علیہ علی التصرف بمجرد علم العاقد الفضولی برضا المالک. صرف مجرد علم ہونے کی وجہ سے. کون سا علم؟ کس کے بارے میں علم؟ کہ مالک تصرف کے بارے میں راضی ہے. اس علم کی وجہ سے یہ عاقد مالک للتصرف شمار نہیں ہوتا ہے، تعین کی اس کو آپ فضولی کے دائرے سے خارج کریں. مجرد علم کی وجہ سے، میرے علم کی وجہ سے کہ مالک راضی ہے، اس علم کی وجہ سے میں دائرے فضولی سے خارج نہیں ہوتا، بلکہ دائرے فضولی کے اندر ہی ہوں. جب تک اذن سابق صراحتاً شیخ مجھ سے کہے کہ اذنت لک ایھا الفلانی، جب تک یہ نہ کہے تب تک میں دائرے فضولی میں ہی ہوں. مجرد علم کی وجہ سے میں مالک للتصرف نہیں ہوتا ہوں. وإلا کیا مشکل پیش آئے گی؟ صرف علم عاقد کی وجہ سے اگر مالک للتصرف اگر بن جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے معاملات معاشرے میں کیا ہوں گے؟ بھائی یہ جو میں کر رہا ہوں وہ ممکن ہے، اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ راضی ہے. یعنی ہر کوئی دوسرے کے مال میں تصرف کرے گا. بھائی مجھے اندازہ ہے کہ وہ راضی ہے، مجھے اندازہ ہے وہ راضی ہے، فلان. ان چیزوں کی وجہ سے، چونکہ اذن صریح نہیں ہے، اذنت لک صراحتاً موجود نہیں ہے، لیکن دوست ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، فلان ہے، کیا مشکل ہے؟ ظاہراً مجھے علم ہے کہ وہ راضی ہوگا، اس بنا پر اگر میں تصرفات کروں تو پھر یہ مشکل شرعی سامنے آ جائے گی. بھائی بدون اذن، آپ نے پوچھا ہے اس سے، عرف میں بھی کہا جاتا ہے آپ نے پوچھ کے یہ معاملہ کیا ہے. پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اذن صریح موجود ہے یا نہیں ہے، یا اپنی طرف سے آپ یہ معاملہ کر رہے ہیں. فاذن مجرد علم برضا المالک لا يصيرني مالكا للتصرف بل ابقى فضوليا.
یعنی ابقا فضولیاً یعنی کیا مطلب؟ اجازت ضرورت ہے بعد میں، چونکہ صرف علم کافی نہیں ہے، تو یعنی کیا مطلب؟ اس معاملے کو درست کرنے کے لیے بعد میں اجازہ آنا ضروری ہے. یہ مسئلہ متفرع ہوتا ہے اس کے اوپر. اب آ جائیں شیخ مصنف چونکہ من اہل الانصاف اس نظریے کے لیے دو مؤید ذکر کرتے ہیں، دو تائیدات. اور یہ بھی مقاصد کے نکات میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ شیخ اعظم کی عبارتوں میں کبھی یدل علیہ یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے، کبھی یؤید تائید کی تعبیر استعمال ہوتی ہے، کبھی یستأنس تانیس انس یہ تعبیر بھی استعمال ہوتی ہے. شیخ اعظم انصاری ایسی جو ہے اپنی مرضی سے یا جو ہے بدون التفات الی نکات تعبیرات استعمال نہیں کرتے ہیں. جب کہتے ہیں کہ یدل یعنی تقویہ، دلیل میں قوت موجود ہے، اسی لیے مرتبہ دلالت تک یہ دلیل پہنچ چکی ہے. ایک دفعہ یؤید لا 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 مرتبہ اس قدر نہیں ہے، اس قدر قوت نہیں ہے دلیل میں کہ میں اس کو دلیل کی تعبیر سے میں بیان کروں، بلکہ کسی حد تک تائید ملتی ہے، یعنی نقطۂ ضعف موجود ہے کلام میں. مرتبہ دلیل مرتبۃ اعلی و اشرف و قوی، اما مرتبۃ التائید اقل شأنا. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ رائے اس رائے کے اوپر کہ بھئی مجرد علم کی وجہ سے بھلے یہ فضولی دائرے فضولی سے خارج نہیں ہوتا ہے بلکہ بعد میں اجازے کی ضرورت ہے، تو پھر اس کے لیے ایک تائید بھی دو تائید ذکر کرتے ہیں. وَيُؤَيِّدُهُ وَيُؤَيِّدُهُ یعنی شنو؟ وَيُؤَيِّدُ هذا الشمول، هذا الشمول الذي تقدم، یہ جو کہا نا شموله لما اذا تحقق، کیا چیز اس کی تائید کرتی ہے؟ فائل اشتراطهم، اشتراط الفقهاء اشتراطهم. ماذا اشترطوا؟ فی لزوم العقد، اس لزوم سے بھی مراد کیا ہے؟ فعلیت العقد. لزوم العقد یعنی کیا مطلب؟ لزوم مقابلے جواز نہیں بلکہ وہی لزوم جو اولین درس میں ہم نے بیان کیا، کلمۃ اللزوم ما يترتب علیہ من اللزوم یعنی الفعلیہ، بل النقل والانتقال الفعلی الان، یہ مراد ہے. فی لزوم العقد کیا شرط رکھی انہوں نے؟ کون العاقد، یؤیدہ اشتراطهم کون العاقد، فاعل اشتراط، مالکا او مأذونا او ولیا، یہ شرط سب کے پاس ہے نا. فقہاء نے بلے یہ شرط رکھی ہے، اس شرط کے اوپر کیا متفرع کیا ہے؟ وفرعوا علیہ علی هذا الشرط ماذا فرعوا؟ بیع الفضولی. اب عقد الفضولی او بیع الفضولی، بیع الفضولی فی الحال ہماری بحث بیع میں ہے، اسی لیے بیع الفضولی بلے وفرعوا علیہ بیع الفضولی. اب دیکھیے یہ ترجمہ لفظی ہے، المطلب ما هو لهذا المقطع من العبارہ، فقہاء نے یہ شرط کی اس کے اوپر اس متعلق متفرع کیا ہے. یہ ترجمہ لفظی ہے. ما هو المطلب، کیا کہنا چاہتے ہیں شیخ اعظم انصاری؟ مطلب یہ ہے مالک ہو یا مأذون ہو، خوب او ولی ہو، اس کے اوپر متفرع کیا ہے بیع فضولی کو. بیع فضولی کو کس طرح متفرع کیا ہے؟ متفرع یعنی فضولی فضولی رہے گا اگرچہ علم بالرضا ہی کیوں نہ ہو، علم بالرضا ہی کیوں نہ ہو وہ فضولی ہے. یعنی لا ہوا مالک ولا ہوا معذون ولا ہوا ولی، یہ فضولی ہے. اگرچہ فضولی کو علم حاصل ہو کہ مالک راضی ہے، صرف علم بالرضا کی وجہ سے یہ فضولی ہونے سے خارج نہیں ہوتا ہے. یہ مطلب ہے. یعنی بیع فضولی کو متفرع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بلے اگرچہ فضولی نے محرز کیا ہے، مشخص کیا ہے کہ مالک حقیقی راضی ہے، مالک عین راضی ہے، یعنی یہ صرف اس کو معلوم ہوا ہے، اذن نہیں ہے. فاذن جو اوپر شرط ہے نا او مأذونن، اس کے اوپر فضولی کو متفرع کرنا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ فضولی عالم ہی کیوں نہ ہو پھر بھی وہ فضولی ہونے سے خارج نہیں ہے، کیونکہ وہ معذون نہیں ہے. یعنی علم ہونے کی وجہ سے اذن متحقق نہیں ہوتا ہے. جب اذن متحقق نہ ہو تو یہ فضولی ہی برقرار رہے گا. وفرعوا علیہ الفضولی یعنی الفضولی لیس مالکا ولا معذونا ولا ولیا ولو علم برضا المالک، ولو علم برضا المالک. تفریق کا مطلب یہ ہے. فاذن فضولی کو متفرق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ معذون شمار نہیں ہوتا ہے، مالک شمار نہیں ہوتا، وکیل شمار نہیں ہوتا ہے، تو یحتاج الی الاجازہ، اجازہ کی طرف محتاج ہے، اگرچہ یہ خود ان کو علم ہی حاصل کیوں نہ ہو کس کے بارے میں؟ رضا مالک کے بارے میں، تب بھی اجازہ کی طرف محتاج ہے. اور جہاں جہاں اجازہ کی طرف محتاج ہوگا وہ عقد فضولی کہلاتا ہے، فضولی سے خارج. اس تفریق کو سمجھنا ہے مشائخنا، اس لیے کہ مطلب لیس واضحا بهذا المقدار.
بلے تفریع کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فضولی اس کے اوپر متفرع ہوتا ہے، یعنی عقد الفضولی لیس صحیحا یحتاج الی اجازہ. آپ اشکال کریں یہاں تو علم تو ہے، ہماری بحث کس میں ہے؟ علم تو ہے کہ رضا مالک پر. ہم کہیں گے علم العاقد برضا المالک لا یصیرہ مالکا للتصرف. وہی بات جو اوپر دہرائی ہے وہ یہاں پر بھی آئی. بھلے وفرعوا علیہ بیع الفضولی، یعنی بیع الفضولی یحتاج للاجازہ ولو کان عالما برضا المالک. خوب یہ تائید اول. ویؤیدہ المؤید الثانی، المؤید الثانی یؤیدہ کی ضمیر اسی کی طرف ہے، شمول کی طرف. ایضا استدلالهم على صحة الفضول بحدیث عروہ البارقی، بحدیث عروہ البارقی. مع ان الظاہر علمه برضا النبی بما يفعله. پہلے مطلب پھر میں تطبیق کروں گا اس مطلب کو. خوب علماء فقہاء نے جنہوں نے ادلہ صحت فضولی بیان کی ان میں سے ایک روایت عروہ بارقی ہے. عروہ بارقی کے ذریعے سے صحت فضولی کے اوپر استدلال کی ہے. صحت فضولی یعنی بارقی کو فضولی شمار کیا ہے. وحالانکہ بارقی کو علم تھا کہ جو میں معاملہ کر رہا ہوں اس کے بارے میں نبی اعظم راضی ہے. اگر علم کی وجہ سے، علم برضا المالک کی وجہ سے معاملہ فضولی ہونے سے خارج ہوتا تو جن فقہاء نے عروہ بارقی کے ذریعے سے صحت فضولی پر استدلال کیا ہے وہ استدلال صحیح نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ بھائی بارقی کو علم تھا صحت نبی کی رضا کے بارے میں. رضا نبی کے بارے میں علم ہونا اگر فضولی ہونے سے خارج کرتا ہے تو پھر علماء نے کیوں استدلال کی ہے اس روایت عروہ بارقی کے ذریعے سے. عروہ بارقی کے ذریعے سے استدلال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگرچہ علم ہو تو بھی یہ فضولی ہی رہے گا، فضولی سے خارج نہیں ہوگا، بلکہ اذن صریح ہو تب فضولی سے خارج ہوگا. فاذن مشہور کا یہ استدلال کرنا عروہ بارقی کی روایت کے ذریعے سے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صرف علم بالرضا کی وجہ سے معاملہ فضولی ہونے سے خارج نہیں ہوتا بلکہ فضولی ہی رہے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ استدلال فقہاء علی صحت الفضولی بحدیث العروہ البارقی. باقی تفسیر بات مائیں گی انشاءاللہ تعالی عروہ بارقی کی حدیث کے حوالے سے. مع ان الظاہر، ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ علمہ علم البارقی برضا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما یفعلہ. رضا النبی کس کے بارے میں؟ بما یفعلہ البارقی. یفعلہ کی ضمیر فاعل بارقی کی طرف ہو اس ماں کی طرف جو کہ معاملہ فضولی ہے. یہاں تک مطلب تمام ہو گیا. شیخ اعظم انصاری نے مشہور کی رائے اور اس کی تائید بیان کی. لب لباب یہ مطلب یعنی راسخ ہونا چاہیے کہ معاملہ فضولی ہونے سے کب خارج ہوگا؟ اگر اذن صریح ہو، پہلے سے اذن صریح موجود ہو. آپ سوال کریں آیا اگر فضولی کو معلوم ہو جائے کہ میرے معاملے سے مالک راضی ہے تو فضولی ہونے سے خارج ہوگا؟ یعنی فضولی ہونا اور فضولی نہ ہونے کا ثمر کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ اگر فضولی ہے تو اجازت بات مانا چاہیے، اگر فضولی نہیں ہے تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، معاملہ بے شمار ہوگا، یہ فضولی نہیں کہا جائے گا اس کو. اذن قدر متیقن یہ ہے کہ اگر پہلے سے اذن موجود ہے تو یہ فضولی نہیں ہے. یعنی کیا مطلب فضولی نہیں ہے؟ اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بس ختم، معاملہ اذن سے ہی واقع ہو. اگر علم عاقد مجھے علم ہو کسی بھی طریقے سے کہ مالک راضی ہے تو اس علم کی وجہ سے آیا یہ معاملہ فضولی ہونے سے خارج ہوگا؟ اگر خارج ہو تو یعنی کیا مطلب بعد میں اجازت کی ضرورت نہیں، بس ختم، معاملہ طے ہو گیا. اگر فضولی ہے، دائرہ فضولی میں ہے جیسا کہ مشہور کا نظریہ ہے تو پھر بعد میں اجازت کی ضرورت ہے. مشہور نے یہی کہا کہ علم کی وجہ سے معاملہ فضولی ہونے سے خارج نہیں ہوتا ہے، شخص فضولی ہونے سے خارج نہیں ہوتا ہے، لہذا بعد میں اجازت کی ضرورت ہے. تائید کیا ہے؟ پہلی تائید اور دوسری تائید. دوسری تائید کا خلاصہ بارقی کو معلوم تھا کہ جو میں کر رہا ہوں نبی اعظم اس سے آگاہ، لیکن نبی نے پہلے کوئی اذن صریح صادر نہیں کیا تھا کہ اذنت لک ایھا البارقی. فقہاء نے صحت فضولی پر اس روایت کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے. اگر یہ فضولی نہیں ہوتا علم کی وجہ سے تو پھر صحت فضولی پر دلیل کیوں لے کر آئے روایت بارقی کو؟ خلاص یہ ان کے لیے تائید ہے. یہاں سے آگے وَإِن كَانَ، یہاں سے آگے کیا مطلب شروع ہو رہا ہے؟ شیخ اعظم انصاری کہتے ہیں کہ وَإِن كَانَ الَّذِي يَقْوَى فِي النَّفْسِ، میرے دل میں ایک بات ہے
چونکہ خوف ہے شیخ اعظم انصاری کو، مشہور اعلام فقہاء ایک طرف ہے، ابھی شیخ ان کے خلاف جا رہے ہیں یہاں سے آگے. وَإِن كَانَ الَّذِي يَقْوَى فِي النَّفْسِ، جو میرے نفس میں جو زیادہ قوی ہے، بین قوسین کی عبارت کو چھوڑیے فی الحال. وَإِن كَانَ الَّذِي يَقْوَى فِي النَّفْسِ عدم توقفه، عدم خبر ہے کانا کے لیے. وَإِن كَانَ الَّذِي اسم ہے، وَإِن كَانَ الَّذِي فِي النَّفْسِ الَّذِي يَقْوَى عدم توقفه، توقف هذا البيع على الإجازة اللاحقة. یہ بیع کون سا مشائخنا؟ یہ بیع جس میں اس عاقد کو معلوم ہے کہ رضائے مالک موجود ہے، اذن صریح پہلے سے نہیں ہے. یہ بیع جس میں عاقد کو معلوم ہے کہ رضائے مالک ہے، یہ بلے عدم توقفی علی الاجازہ اللاحقہ، اجازہ لاحقہ پر موقوف نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ فضولی نہیں ہے. جہاں اجازہ لاحقہ پر موقوف نہیں، یعنی کیا مطلب؟ فضولی نہیں ہے. یہ معاملہ ہے، معاملۃ حقیقیۃ لا تحتاج الی الاجازہ اللاحقہ. جہاں اجازہ لاحقہ کی طرف محتاج نہ ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیع ولیس فضولی. بیع ہے لیکن بیع فضولی نہیں. خلاص یہ میرے نفس کے اندر، یہ جو جس نظریے کو میں تقویت دیتا ہوں، شیخ اعظم یہ کہنا چاہتا ہے. لیکن مشکل کیا ہے؟ بین قوسین والی عبارت کو ابھی لائیے. لولا خروجہ عن ظاہر الاصحاب، یہ جو میرے نفس میں قابل تقویت ہے، بلے قوی ہے، اگر یہ لولا خروجہ عن ظاہر الاصحاب، کیونکہ اصحاب تشیع، اصحاب امامیہ ایک طرف ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ فضولی ہے، اجازہ کی طرف محتاج ہے، یتوقف علی الاجازہ. شیخ کہتے ہیں کہ اگر ان کی اس مبنا سے خروج لازم نہ آتا تو جو نفس میں قوی ہے وہ یہ ہے کہ هذه المعاملہ لا تتوقف علی الاجازہ اللاحقہ، یعنی میں اس کو فضولی شمار نہیں کرتا ہوں. معاملۃ صحیحۃ 100% ولا تحتاج الى اجازہ لاحقہ، یعنی اثر فعلی ابھی ہی مترتب ہوگا. هذا اللزوم يترتب عليه الاثار الفعلیہ ولا نحتاج الى اجازہ لاحقہ. هذا هو في نفسی. ولیکن مشکل کیا ہے؟ خروجه عن ظاہر الاصحاب. یہ نظریہ جو میرے نفس کے اندر ہے، یہ ظاہر اصحاب سے خارج شمار ہو، یعنی اصحاب کے مخالف، اور اصحاب کے مقابلے میں کھڑا ہونا یہ ذرا مشکل کا ہو. بل يكفي في هذا البيع رضا المالك المقرون بالعقد. رضا المالک المقرون بالعقد. ختم. رضائے مالک جو کہ مقرون بالعقد ہے. جب میں معاملہ کر رہا تھا مجھے اندازہ تھا کہ جو ہے قلباً راضی ہے، تو پھر ختم. یہ معاملہ صحیح ہے، اجازت کی طرف محتاج نہیں ہے، اور یہ فضولی نہیں ہوگا. خلاص موضوعاً فضولی سے خارج ہے. ایک ہے حکم فضولی جو بعد میں آئے گا، شیخ اعظم انصاری تنازل کر کے میں اس کو موضوعاً فضولی سے خارج سمجھتا ہوں. موضوعاً فضولی سے خارج ہونے کا مطلب ہے کہ اجازت کی طرف محتاج نہیں ہے، اور بعد میں مسئلہ آئے گا انشاءاللہ حکماً حکم فضولی میں. ایک دفعہ موضوع فضولی ہے، ایک دفعہ حکم فضولی ہے، بعد میں ذکر ہوگا اس کا. اب آ جائیں یہاں سے آگے. بلے شیخ سواء، اب آ جائے رضائے مالک کا مقرون ہونا. اب فرق نہیں پڑتا کہ سواء علم به بهذا الرضا العاقد، الرضا المقرون، یعنی رضائے مقرون کے بارے میں عاقد عالم ہو، او انکشف بعد العقد حصول الرضا حین العقد. فرق نہیں پڑتا ہے کہ میرا عالم ہونا رضائے مالک کے بارے میں بلے عقد کے بعد منکشف ہو میرے لیے. بھائی عقد کے بعد پتہ چلا کہ عقد کرتے وقت مالک راضی تھا، بلے او لم ينکشف، یا یہ رضا منکشف نہ ہو، اصلاً منکشف ہی نہیں ہے، بلکہ فیجب علی المالک. پھر اگر منکشف نہ ہو میرے لیے، وہ حالانکہ واقع میں وہ راضی تھا لیکن میرے لیے معلوم نہیں تھا، تو پھر اس صورت میں بھی شیخ اعظم انصاری کہتے ہیں دیکھیے اس صورت میں بھی موضوعاً یہ فضولی ہونے سے خارج ہے، یعنی اجازت کی طرف محتاج نہیں ہے. پھر کیا کرنا پڑے گا کہ بھئی میرے لیے تو منکشف نہیں ہے، واقع میں وہ راضی ہے، تو پھر فیجب علی المالک، منکشف نہ ہونے کی صورت میں، عاقد کے لیے معلوم نہ ہونے کی صورت میں، یجب علی المالک علی هذا الشیخ فیما بینہ وبین اللہ، فیما بینہ وبین اللہ. ماذا یجب؟ فاعل یجب امضاء ما رضی به وترتیب الاثار علیہ. امضا کرے جس کے بارے میں وہ راضی تھا، اس کو امضا کرے اور آثار کو مترتب کرے. آثار کو کب سے مترتب کرے گا؟ جب اس نے عقد کے تب سے، یعنی آثار فعلی، آثار کو مترتب کرے. فیما بین و بین اللہ. وہ بات میں یہ نہ کہے کہ بھئی میں راضی نہیں تھا. اگر اس وقت جب میں معاملہ کر رہا تھا اس وقت اگر مالک راضی تھا اور بعد میں اگر جھوٹ بولیں تو وہ عقاب ہوگا اس کے اوپر.
اسی وقت راضی تھا، لیکن بعد میں اگر وہ انکار کرے چونکہ اذن صریح میں نے نہیں دی ہے تو پھر یہ بھی ما بینہ و بین اللہ فیصلہ کرے گا جب عقد کر رہا تھا فضولی اس وقت اس کو علم تھا یا نہیں، راضی تھا یا نہیں. تو لعموم یہاں سے آگے شیخ اعظم انصاری اپنے ادلہ کو بیان کرتے ہیں. شیخ اعظم انصاری اپنے ادلہ کو، کون سے ادلہ؟ کہ بھئی یہ عقد فضولی نہیں ہے، یعنی کیا مطلب؟ اجازت کی طرف محتاج نہیں ہے. آثار فعلیہ بھی یہ مترتب کرو، کب؟ علم ہونے کی صورت میں کافی ہے. اب یہ علم بالرضا چاہے عقد کے دوران ہی ہو یا عقد کے بعد مجھے منکشف ہو یا منکشف نہ ہو، لیکن بینہ و بین اللہ آثار کو مترتب کرنا پڑے گا مالک حقیقی کو. خوب ادلہ کیا ہے شیخنا الاعظم؟ هذا لعموم وجوب الوفاء بالعقود. آئے وفاء، اوفوا بالعقود، اوفوا بالعقود. هذا عقد. شیخ اعظم تقریب استدلال اس طرح سے ہے، یہ جو میں نے عقد کیا ہے علم بالرضا المالک کے ساتھ، عقد صدر عن اہلی، تمام شرائط متوفر ہے، عاقل بالغ کامل ہر لحاظ سے، اور رضا بھی موجود ہے، صرف اذن صریح موجود نہیں ہے. اور مین چیز کیا ہے؟ طیب مالک. طیب مالک کے بارے میں مجھے علم بھی ہے، خلاص تمام شرائط موجود ہے، تو حکم وفا یجب علیکم الوفا، اوفوا بالعقود، یہ حکم اس کو شامل کرتا ہے بعمومی. اچھا خوب، اس کے بعد وقوله تعالی اے رضا الا ان تکون تجارتا عن تراض. یہ مورد جہاں پر مجھے علم ہے، یہاں پر تجارت عن تراض کا مصداق ہے، یہ تجارت عن تراض المالک، رضا مالک موجود ہے. ولا يحل حدیث ولا يحل ما، یہ تیسری، ولا يحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه. طیب نفس متحقق ہے یا نہیں؟ یہاں پر طیب نفس متحقق ہے، اس لیے مجھے علم ہے طیب نفس مالک کے بارے میں. خوب چوتھی دلیل، وما دل على ان علم المولى بنکاح العبد بلے وسکوته وسکوت المولى اقرار منه. بعد میں انشاءاللہ یہ دلیل بھی تفسیر اس کی آنے والی ہے. اقرار منه، مولا نے بلے آپ نے اپنی مرضی سے جو ہے نکاح کیا ہے اور مولا کو علم ہے، اس کے باوجود ساکت ہے. اذنت لک نہیں کہا مولا نے، اذنت لک نہیں کہا. وہاں پر کیا حکم کیا علماء نے؟ بعد میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں دوبارہ اجزت لک ایھا العبد کہنے کی ضرورت نہیں ہے، معاملہ صحیح ہے. وروایت عروہ البارقی الآتیہ جو کہ آنے والی ہے، حیث اقبض المبیع. بارقی نے کیا کیا؟ روایت کے بارے میں اگر آپ لوگوں نے آگے پڑھا ہے تو اشارتاً یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ جو ہے ایھا البارقی اذهب واشتری الشاة، شاة کو لے کر آؤ ذبح کرنے کے لیے، قربانی کے لیے. یہ بارقی گیا جا کے اس دینار سے 2 شاة خرید کر گیا. روایت تفصیلی طور پر آئے گی. دو شاة. راستے میں کسی شخص کو 1 شاة کا معاملہ کیا اپنی مرضی سے، اور 1 درہم میں، درہم اور 1 شاة لے کر پیغمبر اسلام کے محضر میں حاضر ہو گئے. اب یہاں پر چونکہ طویل ہے لیکن درمیان میں جو معاملہ کیا ہے، جا کر خریدنا، جب خریدا ہے تو پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ 1 شاة خریدو اس درہم سے، اس نے 2 شاة خریدے، 1 درہم میں 2 شاة. واپسی میں اس مسئلے کو چھوڑیے، جو جا کے 2 خریدا یہ فضولی ہے یا نہیں ہے، اس میں کلام ہے. واپسی میں راستے میں 1 شاة کو بیچا، یہاں پر اقبض المبیع، دیکھیں 1 شاة کو بیچا ہے 1 درہم میں. تو نبی کے محضر میں واپس جب آئے ہیں تو شاة کو بھی لے کر آئے اور 1 درہم کو بھی لے کر آئے. تو یہ جو معاملہ کیا راستے میں آ کر بارقی نے، مبیع بارقی ہے، 1 شاة جو 2 خریدے تھے 1 کو درمیان میں آ کے بیچا. هذا اقبض المبیع، مبیع کو دے رہا ہے، اور وقبض الدینار، دوبارہ 1 دینار ان سے لے رہا ہے. تو یہ جو معاملہ ہے یہ معاملہ فضولی کہا ہے علماء نے، لعلم البارقی برضا النبی، نبی کی رضا کے بارے میں. اب شیخ اعظم کیا کہتے ہیں؟ وَلَوْ كَانَ فَضُولِيًّا، اگر یہ بارقی یہاں پر فضولی شمار ہوتا تو پھر کیا مشکل؟ موقوفاً علی الاجازہ، اور فضولی کا مطلب ہے کہ اجازت پر موقوف ہے. لم يجوز التصرف في المعوض والعوض، عوض اور معوض یعنی مبیع اور ثمن، یہ جو قبض و اقباض کر رہا ہے اس میں تصرف جائز نہیں ہوتا بالقبض والاقباض. وتقریر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم له للبارقی بلے على ما فعل البارقی دلیل على جوازه. پیغمبر اسلام نے بعد میں فرمایا بارک اللہ فی علی صفقتک، یہ جو آپ نے معاملہ کیا ہے قبض اور اقباض، مبارک ہو. یہ تقریر نبی اس بات کی دلیل ہے کہ بارقی نے جو کچھ کیا تصرف، وہ تصرف صحیح ہے. اور وہ تصرف کب صحیح ہوگا؟ اگر فضولی نہ ہو تو، فضولی نہ ہو تو وہ تصرف صحیح ہوگا. اگر فضولی ہوتا تو وہ تصرف موقوف تھا اجازہ مالک کے اوپر، اجازہ نبی کے اوپر. شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ هذا التصرف
دلیل ان البارقی لیس فضولیا. کیف صار لیس فضولیا؟ فضولی نہیں ہے یہ، اس لیے کہ کان یعلم برضا النبی، رضا نبی کے بارے میں جانتا تھا، اسی لیے فضولی شمار نہیں ہوتا. اگر رضا نبی کے بارے میں جاننا فضولی کے دائرے سے خارج نہیں کرتا تو پھر اجازے کی طرف محتاج تھا، جیسا کہ مشہور کہتے ہیں. فیضاً اجازے کی طرف یہاں پر ہم محتاج نہیں ہے. الہ ہنا یہ نظریہ ذہن میں رکھیے کہ مشہور کا نظریہ کیا ہے علم بالرضا کی صورت میں، اور شیخ اعظم انصاری کا نظریہ کیا ہے، کیونکہ کئی موارد میں علی مبن المشہور، علی مبن المشہور یہ تکرار ہونے والا آخر تک. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.